بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سلام کیا جائے اس طرح کوشش رہے کہ جواب بھی دے دیا جائے۔ پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو موقعوں پہ ہمارے منہ نہیں ہلتے جلدی سے، ایک تو کس نے سلام کرا مجمع میں تو تب کرے، شاید ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ دوسرا درود شریف پڑھنے کا بولتے جاؤ، اللہ اللہ۔ کہیں ہے تو ایسا ہے کہ روکنا پڑتا بھیا، اتنے زور سے بھی نہیں، اور ہمارے اپنے حلقوں میں بولنا پڑتا کہ بھیا پڑھنا تھوڑا زور سے، اعتدال کا راستہ۔ چنانچہ اب میں جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بے شمار صلاۃ و سلام ہو حضرت نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور گزشتہ چند دنوں سے آپ ممکن ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے جن کا حاصل یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق نبی کی ذات سے جذباتی ہونا چاہیے، فارمل نہیں، آفیشیل نہیں، دفتری نہیں فقط، بلکہ جذباتی ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جذباتی تعلق مطلوب ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حصہ ہی نہیں، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ حضور سے جب تک کہ والہانہ اور وجدانہ اور جذباتی تعلق نہیں ہوگا، ہمارا ایمان بھی ایمان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، احادیث طیبہ بھی اس سلسلے میں ریفرنس اور حوالے کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ لب لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے مال و متاع، خاندان، پریوار، بیوی، بچے، ماں باپ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے لیے محبوب جو ذات ہو وہ رسول کی ذات ہو، نبی کی ذات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ ضابطہ ہے، یاد رکھو۔ یہ اس کے بغیر اپن بولیں گے کہ بھائی جیسا علیاذ باللہ اپنے باس سے، اپنے جناب آپ کے کوئی بڑے سے تعلق ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے وہ بڑا تھوڑا سا غلط بھی دکھا تو پھر اپن بولتے ہیں کہ وہ ان کا اوپینین ہے نا، ہمارا اوپینین اس سلسلے میں ڈیفر کرتا ہے، وہاں جم جائیں گے، یہاں نہیں جمتی۔ یہاں تو فدا ہو امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ماں باپ یعنی ماں باپ کے احسانات اولاد پر اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی کوئی اولاد ماں باپ کے اس احسان کے بدلے ان کو خدمت کے طور پہ کرتا چلا جائے، تب بھی ماں باپ کی خدمت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔
وہ ہے نا ایک مشہور سی بات کہ بھی ایک بندے نے اپنی ماں کو حج کرایا، معذور بوڑھی ماں تھی، تو پورا کندھے پہ بٹھا کر طواف بھی کرا رہا ہے، مینا اور عرفات کے سارے ارکان بھی کر رہا ہے، سب کچھ. اور پھر اس نے پوچھا کہ بھئی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو اس کو جواب کیا ملا کہ تو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری ماں نے وہ جو درد زہ کی تکلیف کو برداشت کیا، یا تیری ولادت کے وقت جو تکلیف اس کو پہنچی، اس میں سے ایک لمحے کی تکلیف کا بھی ابھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا، وہ اس کا عوض نہیں ہو سکتا. اب بتائیے آپ، وہ ماں باپ جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان ماں باپ کو لے کر صحابہ کا یہ مقولہ یا یہ کہنا یا یہ جذبہ کہ جب جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. جبکہ صحابہ سے بہتر اور ماں باپ کے مقام کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا. کوئی اس رشتے کو بھی سب سے بہتر جو صحابہ نے نبھایا دوسرا کوئی نبھا نہیں سکتا تھا. ابھی تو شکایتیں آ رہی بھائی، 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں. میڈم اچھی لگتی، ماں باپ اچھے نہیں لگتے لوگوں کو. میڈم بولے تو بیوی، ہاں نوجوان بچے کنفیوز ہو جائیں گے. بیگم اچھی لگتی، ماں باپ اچھے نہیں لگتے. تو صحابہ نے اس مقام کو جو سمجھا، وہ کہتے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا سمجھا تھا، مقام نبوت کو بھی انہوں نے کیا سمجھا تھا، کیا خوب سمجھا تھا. تو ہمارے لیے بھی ہمارے اپنے ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و اسباب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محبوب ہو، یہ ایمان کے لیے لازم، شرط لازم ہے. اس کے بغیر ایمان ہی نہیں. فارمل ہے پھر بس، فارمل اور انتہائی نارمل. ظاہری ڈینٹنگ پینٹنگ ہے، باقی تو کچھ نہیں، پھر روح نہیں ہے اس کے اندر. اسی لیے جب ایک بات یہ ہم نے مذاکرے میں لائی کہ میرا اور آپ کا ایک جذباتی وجدانی تعلق ہو نبی کی ذات سے، فدا ہو امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہمارا سب کچھ قربان. تو پھر دوسری طرف ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند و بالا کر دیا کہ خود قرآن میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو خوب بلند کر دیا. اب کسی کے تنقیص کرنے سے، کسی کی کمی لانے سے، کسی کے کم بولنے سے، کسی کے گستاخانہ جملوں سے، حرکتوں سے نبی کا مقام کبھی گھٹنے والا نہیں ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقام کو بلند کیا ہے، جس کے ذکر کو بلند کیا ہے، کوئی ان کے مقام کو کیا گھٹا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے. یہ تو یوں ہی ہے نا کہ سورج کی طرف دیکھ کر کوئی تھوک رہا ہے، تھوکتے جا رہا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہے تو پورا پچ پچ اس کا منہ. سمجھ گئے نا؟ اور ایک آدھا چاند کو دیکھ کے، 14ویں رات کا چاند ہے اور اس کو دیکھ کے وہ ایسا ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا، تو سب بولیں گے گیا رے کام سے، کہیں رشتہ ہوا ہے تو توڑ ڈالو جلدی سے، وہ بچے کا کو خراب کرنے کا سر کے ہوا ہے. یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولو. کیا اس کو ایڈمٹ کروں؟ ہاں ادھر، میں تو ادھر، دو ہے اپنے پاس، ایک ادھر ہے، میں تو ایک ادھر ہے. یہ بولیں گے نا. کوئی کام کر نہیں رہا ہے، سورج کو دیکھ کے تھوک رہا، چاند کو چھپانے کی کوشش کر رہا، کیونکہ جس کا ذکر بلند کیا رب کائنات نے، وہ رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیکھ کر کوئی تھوک رہا ہے. لیکن یہ جو پہلو میں نے ذکر کیا کہ ہمارے اپنے ماں باپ اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کی ذات
یہ پہلو ذرا سا اور مجھے اس کو مذاکرے میں لانے دیجیے. ایک نوجوان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اور ماں باپ کے کتنے احسانات ہوتے ہیں ہمارے اوپر، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں ان ماں باپ سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، محسن انسانیت ہم سب پر سب سے بڑا احسان مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ اللہ کا تعارف ہم کو کس نے دیا، قرآن کا تعارف ہم کو کس نے دیا، بعد وفات زندگی ہے اس کا تعارف کس نے دیا، آخرت بھی کوئی شے ہے اس کا تعارف کس نے دیا، قبر اور حشر کے سلسلے میں کس نے بتایا، جنت و جہنم کے سلسلے میں کس نے آگاہ کیا، تمہارا اپنا وجود دنیا میں کیوں ہے، اب تم کیوں لائے گئے ہو، اس بات کی خبر کس نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، آج مسجد جمیل بیگ میں بیٹھے نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے یا کہیں اور بھی نہ ہوتے. کیا ضروری ہے کہ کہیں اور ہوتے، کہیں نہ ہوتے. تو ماں باپ ہم کو کھلاتے پلاتے ضرور ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ احسان بھی اس احسان کے آگے کم ہے. اور کیوں، ذرا سمجھیے ایک مثال سے. ہم مخلوق ہیں، اللہ ہم سب کا خالق ہے. مخلوق کو خالق کا پتہ بتانا، یا مخلوق کو خالق کی خبر دینا، یا مخلوق کو خالق کا تعارف دینا، اس کے لیے جو بھی ذریعہ بنے گا اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے، اور اس محسن انسانیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات نہیں سمجھ میں آئی، میں مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا ہے، بچپن سے ننیال میں کسی وجہ سے پلا بڑھا، میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہو گیا ہوگا، جو بھی ہوا ہوگا، سب نے اسے چھپایا کہ تیرا باپ کون ہے، نہیں بتانے کا، جانے دو. حالانکہ باپ اچھا تھا، لیکن جھگڑا ہوا. جھگڑے میں یہی ریئیکشن دیتے ہیں ہم لوگ، یا تو ادھر کی ہو جاتی اولاد، نہیں تو ادھر کی ہو جاتی. ماں کی طرف گئی تو باپ سے محروم، باپ کی طرف گئی تو ماں سے محروم. یہ ہمارا اعتدال ہے ہمارے معاشرے کا. اس پر گفتگو کی جائے تو ایک الگ عنوان کھل جائے گا. اعتدال نہیں، یہ بے اعتدالی ہے، نا انصافی ایک طرح کی. اس کے لیے اسلام نے کیا تعلیمات دی اس کو تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا. بہرحال اس طرح وہ بچہ جو ہے بچپن سے تھوڑا سا لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے جوانی میں آیا، تو اب اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ آخر میرا باپ ہے کون. ماں سے پوچھتا ہے، نہیں بتاتا ہے کوئی. باپ ماموں سے پوچھتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، یا بہرحال دیگر رشتہ داروں سے. لیکن اس کو جستجو ہے کہ آخر میرا باپ تو ہے، لیکن ہے کون. ایسے میں کوئی خاندان کا آدمی کہہ لو، باہر سے کہہ لو، اس کا اپنا کوئی خیر خواہ اس کو کہتے ہوئے، دیکھ میرا نام نہیں آنا، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. کیا بہرحال نام آئے نہ آئے ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا باپ کون ہے، تو کس کے اولاد ہے. کتنا خوش ہوگا وہ، اور اس کو اپنا کتنا محسن سمجھے گا، اور یہ کہے گا کہ بھائی میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، آپ مجھے بتائیے نا میرے ابا کون. اس شخص نے بتایا، دیکھو فلا فلا جو شخص ہے نا وہ تیرا والد ہے. اب بتائیے آپ مجھے اس نوجوان لڑکے کے دل میں کتنے جذبات کھیلیاں لیں گے اپنے باپ سے ملنے کے لیے. اور اگر وہ باپ سے مل بھی لیتا ہے تو باپ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ میری اولاد آئی ہے، میرا خون آیا ہے، تو خود باپ بھی کتنا خوش ہوگا اس کو گلے لگانے کے لیے. اور کیا کبھی وہ اس شخص کو بھولیں گے جس نے بتایا کہ وہ تیرا باپ ہے، اور اس پر نور علی نور اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ میرا باپ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، سماج کا بہت ذمہ دار آدمی ہے، اور بھی اس کو لگتا ہے کہ دیکھو ایک تو پتا چلا کہ میرا والد کون ہے، اور پھر اس میں بھی اتنی بڑی شخصیت کا میں بیٹا ہوں. یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے دی ہے. ایسے ہی جب مخلوق کو خالق کا تعارف ہوتا ہے، بندوں کو اپنے معبود کا تعارف ہوتا ہے، اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ایک واحد القہار، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی صفات ہے، اس کے 99 نام ہے اپنی صفات کے ساتھ. وہ رحمان و رحیم و رزاق و قہار و غفار ہو اور ودود ہو اور ذوالجلال والاکرام، اس کی ذات پورے 99 صفات کا وہ اپنی شان رکھتا ہے اس صفات کے ساتھ. وہ میرا رب ہے اور پروردگار ہے. کس نے تعارف ہم کو دیا ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے.
حضور نہ بتلاتے تو پھر کہیں نہ کہیں اور ہوتے. اس پہلو سے ذرا غور کریں آپ کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر زیادہ احسان حضور کا ہوا کہ نہیں ہوا. تھوڑا سرور بھی ہلائی ہے، ایسا پتلے کے جیسے مت بنیے بھائی. مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈنگ اپنی جگہ، میرے سامنے آپ ہے اور میں آپ کے سامنے ہوں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پتہ چلا مسجد سے باہر نکلے اور چلے گئے دنیا سے. یہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، سننے والے سنیں گے نہیں سنیں گے ان کا اپنا ہے. جو سامنے ہوتے نا ذرا انہوں نے زندہ دلی کا ثبوت دینا چاہیے. اور بات بھی کس کی تک چل رہی ہے صاحب؟ ہاں، ایک بار درود شریف پڑھ لو پھر ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں اکثر جمعہ میں کہتا ہوں 2 رکعت کے جذبے سے نہیں بیٹھنا خالی. کب ہوتے کوئی کھجا رہا، کوئی آنکھوں کو مل رہا، کوئی کدھر دیکھ رہا، کوئی منڈی نیچے ڈال کے بیٹھ رہا. زندہ دلی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمارا یوم العید ہوتا ہے، ہفتے واری گیدرنگ ہوتی ہے زبردست، سمجھے آپ. اور یہی نہیں، کہنے والوں نے بھی بہترین انداز سے قوم کو ہفتے واری ایک زبردست جو ہماری یہ جو اسمبلی ہے اس کو کیچ کرنا چاہیے، اور سننے والوں نے بھی محظوظ ہونا چاہیے. اور یہ میں پہلے کہا، بعد میں آئے بہت سارے لوگ. کچھ حلقوں میں ہے تو ایسا ہے کہ بولنا پڑتا بابا تھوڑا خاموش، اتنا بھی نہیں. اور ہمارے حلقوں میں ہے کہ اٹھانا پڑتا تھوڑے بابا تھوڑا جذبہ تو دکھا. بیچ کے ملتے اتنے لوگ جلدی سے اعتدال والے کہ ہاں کہیں سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، کہیں ماشاء اللہ کہیں اچھے سے رسپانس دینا چاہیے. نہیں، جو بیٹھے تھے صبح 45 پہ کہ 50 پہ ہو گیا نا ٹائم کو، اسی لیے چل رہے پیچھے. زندہ دلی تو جاتی رہی. زندہ دلی کیا، زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. زندہ دلوں کا نام ہے، سمجھے. زندہ دلی سے سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آگے، کہ اب یہ سورج کی طرف تھوکنے والے اپنے ہی منہ کو خراب کر رہے ہیں. چاند کو چھپانے کی کوشش کرنے والے اپنے آپ کو پاگل ثابت کر چکے ہیں. اب ایسے ہی کتنے ہی آپ جانتے ہیں بغیر موسم کے یا موسم کے. جب بارش موسم میں ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، اور بغیر موسم کے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو ایسے ہی کچھ بغیر موسم کے مینڈک ٹائیں ٹائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس کو لے کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو ان کو ہی منہ پچ پچ ہوگا تھوکے سے سارا. اور ایک مثال یاد ہے، سنو اس پر محسوس ہو جانا. مسجد جمیل بیگ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں ادھر سے تو آپ کے دائیں طرف کچھ خاص علاقہ ہے. جب کبھی آپ وہاں پر، کیونکہ اس علاقے میں فارغ ہونے کے بعد ہی آپ کو اطمینان رہتا آپ مسجد میں جاؤ، بولے بھائی اب سکون سے ذرا 2 رکعت 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. جب تک بے چین رہتے نہیں تو آپ. لیکن کبھی کبھار وہاں ایک عجیب و غریب انسیڈنٹ اور واقعہ پیش آ جاتا جس کو آپ بھولتے نہیں، کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہے، انسٹالیشن چل رہا ہے، اور اسی دوران ایک عجیب و غریب قسم کی مکھی، کلرفل، لیکن آپ سمجھ جاتے کہ کون سی قسم کی مکھی ہے. کرتے آ جاتی آپ کے پاس ہری مکھی. وہ اتنا بری طرح سے تنگ کرتی کہ آدمی کو لگتا ہے یا تو اس نے جانا نہیں تو میں نے چل جانا، 2 میں سے ایک. کیوں؟ اس کا مزاج ہی ہے کہ وہیں پر دکھیں گے آپ کو، اور وہیں پر نہیں دکھیں گے آپ کو، اپنا کام بھی سکون سے کرنے نہیں دے گی. تو آپ بھی بولتے جان دو 80% ہی کیوں نہ ہو، جلدی سے بھاگو یہاں سے، 20% بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن آپ آ گئے مسجد میں، آپ قرآن پڑھ رہے تو کبھی وہ رحل پہ آ کر بیٹھ رہی، کبھی قرآن پہ آ کے بیٹھ رہی، کبھی ممبر پہ. تو یہ کہیں گے نا ہمارے بھائی یہ اس کی جگہ نہیں تھی، اس کی جگہ ادھر تھی، یہاں کیا کر رہی ہے. تو ایسے کچھ مکھیاں اگر وجود میں آئے تو ہم کوئی میٹنگ بھی نہیں کرتے، میمورینڈم نہیں دیتے، دھرنا بھی نہیں کرتے، مورچہ بھی نہیں کرتے. اب بھائی رحل پہ بیٹھ رہی، قرآن پہ بیٹھ رہی تو کیا کرتے آپ؟ صدر صاحب کو جا کے بولیں گے صدر صاحب وہ مکھی. امام صاحب لیں گے پھٹ کر کے رکھ دیں گے، جان دو مکھی تو تھی. مکھی کی بات کر رہا ہوں. اتنا ٹینشن لیتے آپ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی جگہ اصل ادھر ہے، وہ آگے غلط جگہ. ایسے اگر کچھ لوگ نبی کی ذات کو لے کر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو بیسیکلی بنیادی طور پر
ان کی جگہ ادھر تھی، وہ آگے مسجد میں پاکیزہ جگہ پہ. اور یہ بھی سنیے مزے کی بات، وہ مکھی اگر عطر کی بوتل پہ بیٹھ جائے نا تو بے ہوش ہو جاتی ہو، چکر آنا چالو ہو جاتے اس میں، کیونکہ اس کے مزاج میں وہ ہے، یہ نہیں ہے. تو جہاں پر اب ہم کیا بولیں بھائی، بات ایسی ہے کہ اپنوں ہی سے تو گلا ہے. سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. برا نہ جانے آپ لوگ، ہم اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے سیرت کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں سیرت کو. ورنہ آپ کو میں پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی برادران وطن میں سے ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی اس اعتراض کو ریز کرتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح یار دلائل کی روشنی میں کہ بھئی یہ جو اعتراض ہو رہی ہے، جو موسم بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع کریں گے؟ تو ہمارا نوجوان بھی بغلے جھانکتا ہے، بولتا ہے ارے یار کرے تو کیا کرے، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے. پڑھا ہوتا، گہرائی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، علماء کی صحبت میں رہا ہوتا، اور سچ کہو تو سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے کہ اپنے پیغمبر کی ذات سے اس کا جذباتی تعلق ہوتا، یقین جانو یہ اس پوزیشن میں ہوتا کہ بہت اچھے انداز سے ڈیفینڈ کر سکے. لیکن یہاں تو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے نا. کہ پٹھان صاحب کی بات تو سنی نا آپ نے، خان صاحب کسی برہمن کے سینے پہ بیٹھ گئے اور کہا کلمہ پڑھ، نہیں پڑھا نا تو اٹھوں گا ہی نہیں میں. اب خان صاحب بیٹھے ہوئے نیچے برہمن، جان بچاؤ، جو کہنا ہے کرو بھائی، ٹھیک ہے منظور. کہا کہ پکا نا کلمہ پڑھے گا؟ کہا کہ ہاں پڑھو گا. یہاں سے ہلنا ہی نہیں بولے. بازو میں مولوی صاحب ہے، ان سے پوچھ کے آتا، نہیں تو ان کو اس لے کے آتا کلمہ پڑھانے. معاف کیجیے گا ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن پر، دین پر، احکام اسلام پر، احکام شریعت پر، تو ایک مسلمان کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے، علمی طور پر اس کا نالج اسکل اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کر سکے، اس کا ڈیفینس کر سکے، اس کو ڈیفینڈ کر سکے. یہ نہیں ہے نا تو پھر رہنے دیجیے، نان کلیاں کھاتے رہیے مزے سے، ساچک واچک کرتے رہیے، شادی بیاہ میں خوب اڑاتے رہیے، تعلیم و تعلم کی طرف بالکل دھیان نہ دیجیے، نہ ڈیولپمنٹس کے کاموں پر. ہاں ساچک، مہندی کی رسم اور آپ کے ہلدی کی رسم اور بڑے بڑے رسمیں، اور شادی سے پہلے آج کل میں نے اس کو نام دیا چھوٹی شادی. اب انگیجمنٹ نہیں رہی، بچی کے کھانے خوب مزے سے اڑائیے، بیٹی کے باپ کو قرضے میں ڈبوتے جائیے، مجبور پہ مجبور کرتے چلے جائیں آپ ان کو، کوئی بات نہیں، اور پھر آپ روتے رہیں، بلبلاتے رہیں. سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ حال ہے سب ہمارا. اگلی بات جو 5 منٹ میں مجھے عرض کرنا ہے، اس سے پہلے آپ اعلان کو جو سنتے ہیں ہمیشہ کہ یہاں جو شعبہ جات چلتے ہیں، ایک بڑا خدمت کا اسلام یہ سکھاتا ہے ان کو کہ دیکھیں اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے. یہ جو گھاٹی میں پیشنٹس آتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے، اس سلسلے میں جو خدمات چلتی ہیں ماشاءاللہ، تو فری لکھا بھی مفت میں، قیام بھی، تعام بھی. یہ کیسے چلتا ہے؟ کوئی سرکاری فنڈ نہیں آتا، یہ ہم اور آپ جو زندہ قوم ہے ماشاءاللہ اللہ کے نام پہ دینا جانتی ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے کرنا جانتی ہے، لہذا آپ تک ذمہ دار پہنچ رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے. تو اب اس طرح کے جو بغیر موسم کے مینڈک وجود میں آ گئے، ٹائیں ٹائیں کر رہے. کچھ باتیں جو نوجوانوں کے ذوق سے متعلق ہے ذرا ذہن میں رکھو میرے بھائی. اگر اس مجمع میں سے کسی 25 سالہ نوجوان کو میں یہ آفر کروں کہ بھئی ہماری بستی میں ایک خاتون ہے، 40 سال کی ہے، 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، لیکن بہت نیک ہے، اتنی نیک ہے کہ تیری آخرت بن جائے گی. وہ اویس میاں بیٹھے، اگر میں ان سے آفر کر دوں کہ بھئی کرتے ہی کیا، 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، وہ بولیں گے مولانا تم کرتے ہی کیا، پھنسانے کو میں دکھ رہا تم کو. بھری جوانی میں آپ مجھے ایسے آفر کر رہے ہیں تو رہن دو نا بھائی، 4 دن ہیں جوانی کے، ذرا چین سے جینے دو. کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ بولو بھائی. اور مان لو ان باتوں کو سنو، بھلے ہی آپ کو اس پر کچھ ہنسی آ رہی ہو، ٹھیک ہے آنے بھی دیجیے، توجہ بنی رہتی ہے اس سے. اگر انہوں نے ایک جذبے کے ساتھ کر بھی لیا
تو 2-3 سال کے بعد پھر میرے پاس آئیں گے، تو میں نے ان سے بھی اجازت لیا، وہ بول رہے کہ ہاں اب تمہارے حساب سے تمہاری عمر کی تم کر سکتے، اپن چھوڑ رہے نہیں ان کو، توبہ توبہ استغفر اللہ، ایسا کام نہیں، لیکن کیسا ہے آپ تو سمجھ نہیں سکتے نا، 2-3 سال کے بعد ہی آئیں گے اور حوالہ دیں گے انہیں کا کہ وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں تم تمہارے حساب سے بھی اب کر سکتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم نے میری جیسی بیوہ اپنا کو سہارا دیا، بہت بڑی بات، یہ کہیں گے۔ لیکن آئیے اب سمجھیے بات، عرب کا نوجوان اور ایسا نوجوان جس جیسا نوجوان کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ام و ابی، اس جیسا کوئی نوجوان ابھی تک ہوا ہی نہیں، اس جیسی جوانی کسی کی نہیں، اور ہر پہلو سے کہہ رہا ہوں، ہر پہلو سے کہہ رہا ہوں، مثالی نوجوان نہیں بلکہ بے مثال نوجوان، جس کی کوئی مثال اب تک نہ دی گئی۔ میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو روئے زمین کا سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین، آپ اس پریوار میں جنمے ہیں، اور آپ کے سامنے 25 سالہ یہ نوجوان کے سامنے عرب کے تمام بڑے بڑے خاندانوں کے سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں کہ جس گھر سے چاہو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ 25 سال کی بھرپور جوانی، اور کوئی وواد بھی نہیں تھا، اعلان نبوت تو آپ نے فرمایا نہیں تھا اس وقت کہ کوئی اختلاف کر، ہر کوئی چاہتا کہ ہمارے گھر کے داماد بن جائے، لیکن آپ اس وقت ایک ایسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جس کی عمر ہے 40 سال، اپنے سے بڑی 15 سالہ خاتون جو 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی ہے، اس سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے نکاح فرمایا، اگلے 26 سال بغیر کسی اختلاف اور وواد کے آپ ایسا بہترین گزارا کر رہے ہیں، 26 سال 26 ایئرس، ایسا وہ بہترین خوشگوار رشتہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ جس سال ہماری اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کو میرے پیغمبر غم کے مارے کہتے کہ یہ سارا سال ہی غم کا سال، عام الحزن اس کا نام رکھا ہے، غم کا سال۔ یہ آپ کی بہترین ریلیشن شپ کو بتاتا ہے کہ اس بیوی کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سال ہی غم کا سال ہو گیا۔ ان 26 سالوں میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کر نہیں سکتے تھے؟ بولو تو بھائی، چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس رشتے کو ایسا حسین انداز سے نبھایا ہے، اتنی خوشگواری کے ساتھ نبھایا ہے کہ 26 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، بلکہ اماں جان جب رخصت ہوئی تو آپ نے کہا یہ غم کا سال ہے، ہم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گئے، خدیجہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ ایسے نوجوان کے سلسلے میں تاریخ کیا کہے گی؟ بولو برادران وطن کے سامنے بات رکھو کہ اگر اس طرح کا ایک نوجوان ہے، ابھی ہٹا دو ہندو مسلم ایسا ویسا، کیا کہیں گے آپ؟ اگر واقعی اس کے سینے میں منصفانہ دل ہے اور انسانی دل ہے، بھیڑیے کا دل نہیں اور ہری مکھی والا دل نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ لوگ لیٹ آئے اس لیے ہری مکھی کو نہیں سمجھیں گے ابھی، تو کہے گا کہ یقیناً پوری دھرتی پر، پورے برہمانڈ میں اس طرح کا کوئی نوجوان نہیں ملے گا، اور واقعہ بھی ہے کہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کسی سبھیتا میں نہیں، کسی سنسکرتی میں نہیں، دھرتی کے کسی حصے پر نہیں۔ یہ ایک ذات گزری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس طرح کی کہیں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ نے جو نکاح فرمائے بیوہ سے، مطلقات سے، ایک آپ نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا، آخری بات سن لیجئے، صرف ایک کماری آپ کی بیوی اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبریل آئے، جبریل نے آ کر کہا صدیق کی بیٹی کی زوجیت کے لائق روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے، اے محمد مصطفیٰ وہ صرف آپ کی زوجیت میں آ سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہماری اس ماں کے ذریعے امت تک 50% دین پہنچانا تھا، اللہ کی مصلحت اس کے پیچھے پنہا تھی، کار فرما تھی۔ رہی تیسری اور آخری بات، اگر پھر بھی کسی کو ہری مکھی چھوڑتی نہیں نہ ہو پیچھا، تو پھر ابھی ہری مکھی کیا تھی بھائی،
ارے خاص مکھی رہتی نا جی، ہری موٹی، بہت ستاتی ہو، سمجھ گئے نا، بہت ستاتی ہو. کہیں کچھ نہیں بھی رہا تو آ کے کبھی تو بھی پیڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ اس کی جگہ وہ نہیں ہے، کہیں اور ہے. شارٹ کٹ میں سمجھا دیا میں. آخری بات اس سلسلے کی کہ اگر کاؤنٹر اٹیک کیا جائے تو جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہر ایک نے اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا ذرا. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور کاؤنٹر اٹیک میں بھی ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، نا ہماری تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر بھی ذرا دیکھ لو، جھانک لو کہ کس کی عمر 6 سال تھی، کس کی عمر 4 سال تھی. اس کے علاوہ بھی اور کم عمری کے کتنے واقعات بھارت کی سنسکرتی اور سبھیتا میں ملتے ہیں. تو کیا ہم اس کو بھی اچھالیں گے؟ کیا اس کو اچھالنا چاہیے؟ نہیں. لیکن کیا کریں صاحب، جب بیر ہی ہو جائے تو کسی کی نماز بھی ہم کو ریاکاری دکھتی ہے، کسی کا بھی ہم کو ریاکاری نظر آتا ہے، کسی کی اچھائی بھی ہم کو برائی معلوم ہوتی ہے، یا ہم برائی بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. سندیش اور میسج کے طور پر میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے میرے عزیزوں، ہم سیرت کا مطالعہ کریں. غلطی یہ ہو رہی ہے نا، چراغ تلے اندھیرا ہے، سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہے. زمانے بھر کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، فیس بک پر فیس دکھانے کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام پہ انسٹاگرام بھی نہیں رہا، گرام تو اڑا دیا ہم نے، انسٹا بنا دیا اس کو خالی. زمانے بھر کا ٹائم ہے نوجوان کے پاس، نہیں ہے وقت مطالعے کے لیے، نہیں ہے. اور سیرت کا خصوصی طور پر وہ بھی بہت تحقیقی انداز سے اگر کر سکے تو کر لو، ورنہ کچھ نہ ہو تو آج آپ کو ایک کتاب کو میں گفٹ دے رہا ہوں نالج کے طور پر، وہیں سے آغاز کر لو. تجربہ یہ ہے کہ اس لیول پہ آ چکے ہوں، اب وہیں سے آغاز کروانا پڑ رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس مجمع میں بہت سارے اہل علم ہیں، اور ایک خاص اہل علم پر جو میرے کسی زمانے میں رفیق محترم بھی اور آج بھی ہے ماشاءاللہ، امت کے بڑے قیمتی شخصیت کے اس وقت جانشین، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. تو میں اس کتاب کا جو حوالہ دے رہا ہوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور آپ بھی اگر اب تک کچھ نہ پڑھ سکے ہو تو اس کو پڑھیں. ہمارے حضور ایک کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت اللہ تسنیم رحمہ اللہ، جو ہمشیرہ ہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہن ہمشیرہ بھی نہیں سمجھنا آتا آج کل، اس لیے تو اس کتاب سے شروعات کروانی پڑ رہی ہے. ہمارے حضور وہ کتاب ہی پڑھ لیجئے کم از کم، تھورولی، ایک موٹا موٹا سا ایک اندازہ آتا ہے کہ سیرت کیا چیز ہے. اس کے اوپر کے کچھ ورژنس ہیں، 2 3 4 5 تک جب آپ جائیں گے تو پھر ایک الگ تحقیق کے انداز سے آپ اس کا مطالعہ کرو گے. لیکن کم از کم انیشل اسٹیج پر، ایک دم پرائمری لیول پر اس کتاب کو ضرور آپ پڑھ لیجیے، بآسانی مل جاتی ہے. یہاں سے شروعات کی ہم نے، اپنے جو خواتین کا اور مستورات کا ادارہ قائم کیا ہے بچیوں کے لیے خاص، وہاں پر اس کو ہم نے شروعات میں اسی کو ڈالا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے. آپ یہیں سے شروعات کیجیے. لیکن اتنا بھی نہیں کرو گے تو ہی نہ چاہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. پھر نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جذباتیت، یہ سب رہنے دو بھائی. کام کرنے سے کام ہوتا ہے، چیخنے پکارنے سے کام نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالات کو بھاپتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا منصوبہ بنانے کے، اس کو پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.